جو بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا ثانیہ عظیم، مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوشہ علی و بطول، نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معنفروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان FM 100 کے کراچی اسٹیشن سے حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ تمام سننے والوں کی خیر و عافیت کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ لاہور رحیم یار خان اور ملتان کی سماعتیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک لائیو پر میری وال پر اس کو دیکھ رہے ہیں salimgilani@hotmail.com کے ذریعے۔ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح میری معاونت ستار بھائی اور کمال صاحب کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ اپنے اسٹیشن مینیجر جناب محمد علی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا کرے کہ وہ ہر سال ان کی ذاتی کوششوں سے یہ بابرکت نشریات آپ تک پہنچتی ہے۔ 20 سال 1445 ہجری میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کم و بیش 20 سال سے لگاتار یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور آج 1445 ہجری کا 15واں پروگرام اور 15ویں مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے جو میرے موضوعات ہیں وہ ابتدائے کرب و بلا اور کرب و بلا اللہ کی سنت برائے انبیاء اکرام۔ یہ دونوں بڑے اہم موضوع ہیں۔ ایک تو ہم جان سکیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ منورہ میں ایک عام نارمل روٹین کی زندگی گزار رہے تھے، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا اور کیوں چھوڑنا پڑا؟ ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ طلب یزید بیت تھی، اور جس کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اور مدینہ سے آپ نے پھر مکے کا سفر کس بادل نخواستہ کس تکلیف کے ساتھ کیا، اس کا احوال، اور پھر یہ کرب و بلا ہم کل بھی بات کر رہے تھے رضا الہی کے حوالے سے، اور آج اسی سلسلے سے اپنی گفتگو کو جوڑیں گے کہ کرب و بلا اللہ کی سنت ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، صدیقین کے لیے، صالحین کے لیے، شہداء کے لیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جن کے درجات عالیہ رب کائنات کو مقصود ہوتے ہیں کہ ان کو بلند کرنا۔ تو پروگرام کے آغاز میں پہلے تو ہم بات کر لیں سن 60 ہجری کی، کہ جب 60 ہجری میں یہ رجب کا مہینہ تھا، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی اور معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا، اور جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا اس نے تمام اطراف میں اپنا حکم نامہ اور خطوط بھیجنے شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا سن 60 ہجری اور ماہ رجب کا کہ جب گورنر جو مدینہ کے جو گورنر تھے وہ ولید بن عتبہ تھے، اور اس نے انہیں سب سے پہلے خط لکھا اور ان کو اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی، اور ساتھ لکھا کہ اب چونکہ میں خلیفہ وقت منتخب ہو چکا ہوں تو ہر خاص و عام کو اعلان کر دو کہ وہ میری بیعت کرے، اور بالخصوص حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اشخاص سے ہر صورت میں بیعت لو، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ایک لمحے کی مہلت نہ دو۔ چونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا نظام اتنا تیز نہیں تھا، تو مدینہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جب یزید کا حکم نامہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو ملا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ بات اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ یہ جو 3 نام یزید نے بطور خاص مینشن کیے ہیں، ان تینوں حضرات سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے مشیر مروان بن حکم کو بلا بھیجا۔ بدایع و نہایہ صفحہ نمبر 45 پر درج ہے کہ مروان بن حکم وہ خبیث شخص تھا کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسی چیز کہ جسے چبا کر اور پھر بعد میں نرم کر کے کھایا جائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گلگت کا بیٹا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جس حشرات الارض کی بات کی گئی ہے، یہ انتہائی مکار کیڑے
ٹکڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بوقت ضرورت اپنے آپ کو اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروان بن حکم کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، کہ یہ اس کا باپ بھی گرگٹ ہے، جو مفاد پرست ہے، موقع پرست ہے، اور وقت آنے پر اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ بخاری، نسائی اور ابن حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر اس وقت لعنت فرمائی جب مروان صلبت پدر میں تھا، تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہو گیا۔ اور یہ بات ہم گزشتہ پروگراموں میں جان چکے ہیں کہ جس شخص پر رسول کائنات نے لعنت کی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوئی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 128۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مروان بن حکم، اور اب جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ فرمایا تھا، اور اسے والی مدینہ نے مشورے کے لیے بلایا ہے، تو ایسے بدبخت شخص سے کہ جس کے اوپر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے باپ پر لعنت فرمائی ہو، اور اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا ہو، ایسے شخص سے خیر کی کوئی امید ہو نہیں سکتی۔ جب مشورے کے لیے ایسے بدبخت شخصوں کو بلایا جائے گا تو پھر وہ مشورہ بھی اپنی بدنیتی کے ساتھ، بدفطرتی کے ساتھ دیں گے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ اسی وقت ان تینوں کو بلاؤ اور بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ فوراً تینوں کو قتل کر ڈالو۔ اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا، اور حضرت امام حسین اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکلے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کیا گورنر کے مکان کے باہر، اور ساتھ ہی ان کو ہدایت کی کہ اگر تم لوگ اندر کوئی تیز آوازیں اور شور وغیرہ سنو تو فوراً اندر آ جانا، دیر مت کرنا، کیونکہ مجھے ان کی نیتوں پہ شک ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اس رات کے اس پہر کیوں بلایا گیا ہے، لیکن جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم باہر کھڑے رہنا۔ یہ حضرت امام حسین نے احتیاطی تدبیر کے طور پر یہ عمل کیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، ولید نے آپ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا انسان اس طرح چھپ کر رات کی پہر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ باہر نکلیں، عوام الناس سے بیعت طلب کریں، لوگ بیعت کر لیں تو اس کے ساتھ ہی مجھ سے بھی بیعت طلب کریں۔ ولید چونکہ امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا ابھی تو آپ تشریف لے جائیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسین روانہ ہونے لگے تو مروان برہم ہو گیا۔ اس نے غصے سے ولید سے کہا کہ یہ تم کیا حماقت کرتے ہو؟ اگر تم نے اس وقت ان لوگوں کو جانے دیا، حضرت امام کو جانے دیا، تو پھر یاد رکھنا کہ ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ یہی وقت ہے کہ انہیں بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو ابھی کے ابھی قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ او ابن الزرقہ، کیا کہا تو، یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہ مان کر بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس وقت آپ کے گھر میں تھے، گورنر ہاؤس میں تھے، آپ نے قید کر سکتے تھے، آپ ان پر اپنے لوگوں کے ذریعے زبردستی کر کے انہیں مار سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، لیکن اب یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ ایک بہترین موقع تھا قتل کرنے کا کہ جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے مروان سے کہا کہ افسوس ہوتا ہے مجھے تمہاری بات سن کر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں سراسر میری دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہے۔ کیا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض اس لیے قتل کر دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا؟ خدا ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا، ہرگز آلودہ نہیں کروں گا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول خوب جانتے تھے کہ یہ جو انکار بیعت ہے آپ کی جانب سے یزید کے لیے بہت غصے کا باعث ہوگا۔ وہ بدبخت آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا، آپ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن
باوجود اس کے کہ جب آپ یہ جان چکے تھے کہ یزید اس وقت خلیفہ بن چکا ہے اور پورا نظام اب اس کے حکم کے مطابق ہی چلے گا، پھر بھی آپ کی غیرت، تقویٰ اور پرہیزگاری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ وتیرہ ہے حکمرانوں کا کہ جہاں وہ کوئی کمزور پہلو دیکھتے ہیں، ان لوگوں پر اپنا دباؤ ڈال کر انہیں اپنی حمایت کا اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، انہیں قید و بند کی صورتوں میں ڈالا جاتا ہے۔ موجودہ حالات کچھ آپ کے سامنے اس طرح کے گزر رہے ہیں، اس سے بھی معاملات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یقیناً وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن ہوتا کیا کہ حضرت امام حسین کی بیعت، دوسرے لفظوں میں حضرت امام حسین کی حمایت، یزید کی بدکاریوں اور بد عملیوں کے لیے ایک زبردست قسم کا جواز پیدا کر دیتی، اور ایک سند آپ کو مل جاتی کہ اتنی بڑی شخصیت نے یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ جو دین کا نظام ہے، جس نظام پر خلافت کو فائز ہو کر عوام الناس کی خدمت کرنا ہے، جو ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ایک اسلامی مملکت میں کہ نظام اسلام اس طرح سے چلے گا، اس کو وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ حضرت امام حسین کی حمایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو قبول کر لیا جو ایک بد فطرت اور بد عمل شخص کی وجہ سے رائج ہو چکا تھا۔ دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور ہونا بعد میں ناممکن ہوتا۔ بہرحال آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ دوسرے دن شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید خاموش ہو گیا، اور پھر اسی رات آپ نے فیصلہ کیا بمائے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کہ اب انہیں مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، اور مکہ معظمہ کے لیے آپ عازم سفر ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ سامعین گرامی، میں ہر بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دکھ کو محسوس کرنے اور کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا ہوگا، جب آپ کو اپنے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور وہ مدینہ کہ جو آپ کے نانا پاک کا شہر تھا، جہاں پر آپ کے نانا جان کے ہزاروں نہیں لاکھوں جانثار ہوں گے کہ جو ہمہ وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حضرت امام حسین کے ارد گرد جمع رہتے ہوں گے، آپ کے مکان کے ارد گرد جمع رہتے ہوں گے، کیونکہ رسول کائنات کی طرح حضرت امام حسین اپنے پیارے نانا جان کی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور قول میں بھی، عمل میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی آپ اپنے پیارے نانا جان کے حد درجہ قریب تھے۔ تو اس لیے بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی زیارت اس نیت سے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے رسول کی زیارت کر رہے ہیں، اور پھر جو بھی انہیں مسئلے مسائل ہوتے تھے، جو انہیں دین میں پریشانی ہوتی تھی، کوئی سوال و جواب ہوتے تھے، کچھ فتوے لینے ہوتے تھے، دین کا علم سیکھنا ہوتا تھا، کوئی ایسی بات کہ جو انہیں الجھن میں مبتلا کر رہی ہوتی تھی، وہ بڑے دھڑلے سے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ ایک بہترین معلم کی طرح، آپ ایک بہترین استاد کی طرح ان لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تو حضرت امام حسین کا مقام جو کہ اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے، کسی عام انسان کو بھی اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، اور بالخصوص ظلم کے ڈر سے، بالخصوص خوف کی وجہ سے، تو اس وقت تو حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ جب انسان کو یہ خوف لاحق ہو کہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، اس کی مال، عزت اور آبرو اب کسی صورت محفوظ نہیں ہے، اور ان حالات میں اگر اس کو گھر اپنا چھوڑنا پڑے اور وطن ترک کرنا پڑے تو اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کے پیغامات بھی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اور حضرت امام حسین کی اس کیفیت کو بھی ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اب آپ کو ان حالات میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سرف ایکسل ہفتہ پیک 99 روپے میں چلے پورا ہفتہ۔ سرف ایکسل کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ صرف FM 100 پر الحمدللہ FM 100 پاکستان کا وہ چینل ہے جس سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ شہداء کربلا کی اس داستان کو لگاتار 2003 سے بیان کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ کچھ آپ کے نام وغیرہ شامل کر لیتے ہیں۔ ندا نواز ہے ہمارے ساتھ، جزاک اللہ خیر۔ رحیب شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نعمان رضا خان جزاک اللہ خیر۔ سمی شیخ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رمضا ڈال تھینک یو ویری مچ۔ اس کے علاوہ جناب نمرہ رفیق صاحبہ ہیں، آپ کا سلام مجھ تک پہنچ گیا۔ نمرہ بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فرح تنویر صاحبہ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فردوس عثمانی صاحبہ ہمیشہ کی طرح برطانیہ سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ پاک سے ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اور وہ بھی وہاں پردیس میں رہ کر اور دیار غیر میں دین اسلام کی خدمت میں ہی انہوں نے اپنی زندگی وقت میں بھی ہے، اور بے شمار اسلامک مدارس اور اسلامک انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں پر آپ لیکچر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے جس حد تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کہ یہ ایک مدارس اور کہ یہ ایک اسکول آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ علی رضا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ فراز دیدار صاحب جزاک اللہ خیر۔ فضیلہ جاوید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آصف سلیم مٹھا صاحب کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، برطانیہ کے نامور صحافی ہیں اور نوائے جنگ کے روح رواں ہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں مظلومیت کی اس داستان کو عام کرنے کے لیے، اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نواز رسول کی جو قربانی ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب کسی شخص کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑے تو یقیناً اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جبکہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں امام علی مقام کہ جن کے موجودہ عزیز و قارب کے علاوہ وہاں پر ان کی محترمہ والدہ ماجدہ، ان کے پیارے نانا جان، محترم نانیاں، ان کے بڑے بھائی، ان کے والد گرامی اور ان کے عزیز و قارب، اور خصوصاً صحابہ کرام جن کے ساتھ وہ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہوں گے، اور کئی لوگوں کی اکثریت مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہی ہے۔ کیسی مصلحت ہوگی، کیسی مجبوری ہوگی، کتنا بوجھل دل ہوگا، کتنا دل بھاری ہوگا کہ جب آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہوگا۔ تو ایک تھوڑا سا بیان اس کا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے اس دکھ کو ہم محسوس کر سکیں کہ ایک غاصب اور جابر حاکم نے اپنے ظلم سے حضرت امام حسین کو کس طرح ستایا، کہ آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تبلیغ دین کا کام کر رہے تھے، اور پھر ایسا وقت اور حالات پیدا کر دیے گئے کہ اب آپ کو وہاں سے رخصت لینی پڑی۔ امام علی مقام نے اہل بیت اطہار، اصحابہ، رفقا اور اہل مدینہ سے گھر آ کر یزید کی ساری بات بیان کی، اور انہیں بتایا کہ اب چونکہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی حمایت کروں، میری حمایت وہ بطور سند استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ عالم اسلام کو وہ یہ بتا سکے کہ اس کی حکومت جائز ہے، اس کا عمل اور کردار کا میں ضامن ہوں، اور وہ پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ امام علی مقام نے بھی میری حمایت کرتی ہے۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ تو یہ ساری بات اپنے بڑے بھائی محمد ابن حنفیہ سے آپ مشورہ طلب کرتے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو آپ نے تو وہی جواب دیا کہ جو آپ والی مدینہ کو دے کر آئے تھے کہ میں کسی صورت خاندان نبوت کا چشمہ چراغ ہو کر، نواسہ رسول ہو کر، جگر گوشہ علی بطول ہو کر ہر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کر سکتا۔ تو سب نے آپ کی اس بات کو بہترین
تصور کیا اور مشورہ دیا کہ پھر ایسا ہے کہ آپ واقعتاً مدینہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں۔ امام علی مقام نے کہا میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب خطرہ جو ہے وہ خون خرابے کی حد تک کی یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ اب جب میں انکار کر آ چکا ہوں تو میرا انکار یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا اور وہ میری جان کا دشمن ہوگا اور خون کا پیاسا ہوگا، جس کا ایک تو ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور دوسرا میرے اہل خانہ پہ تکلیفیں گزریں گی، اور جو سب سے اہم چیز میرے آگے ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میری وجہ سے میرے نانا پاک کے اس پاک شہر یعنی کہ مدینہ الرسول کی آلت نہ ہو، کوئی ناحق خون خرابے سے اس کے در و دیوار رنگین نہ ہو، اور یہ توہین مجھے اپنے نانا کے شہر کی ہرگز گوارا نہیں ہے۔ امام علی مقام کی دیانت، امانت اور تقوی نے سامعین گرامی نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی جان کی خاطر یا عزیز و اقارب یا مدینہ طیبہ کی خاطر کسی نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں نے اسلام کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین سے انحراف کی پرواہ نہ کریں۔ میں اپنے کل کے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جو لوگ حضرت امام حسین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ خود چاہتے تھے کہ آپ خلیفہ بن جائیں، تو ان کے لیے وہ پوری تفصیل جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے ساتھ تھی کہ ان کے بعد خلافت 30 سال ہے اور اس کے بعد بادشاہت یا ملوکیت کا نظام رائج ہوگا، اور حضرت امام حسین صاحبزادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تقریباً 5.5 ماہ خلافت کے بعد جب آپ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی تو در حقیقت وہ 23 سال پورے ہو چکے تھے۔ تو جب حضرت امام حسن نے اپنے نانا جان کی بات کا پاس رکھتے ہوئے ان کے حکم کے مطابق خلافت امیر معاویہ کو دے دی اور اس میں کسی قسم کا فسق و فجور پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر حضرت امام حسین جو یقیناً بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تربیت حاصل کر چکے تھے، تو وہ تو کسی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کہ جو نانا جان کی سوچ اور فکر کے برخلاف ہو۔ تو یہ تو قطعاً بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ خلافت کے متمنی تھے، اس لیے آپ نے یزید کی خلافت سے انکار کیا۔ یزید کا کردار ہی اتنا بھیانک تھا کہ نہ صرف حضرت امام حسین بلکہ اور بھی کئی جیت لوگوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ اس کی بدکاری اور بدعملی دین کے نظام میں بہت بڑی تفریق ڈالے گی۔ تو آپ نے اسی خوف سے کہ کسی بھی صورت اسلام کی تباہی نہ ہو، شرع و احکام کی بے حرمتی نہ ہو اور دین سے انحراف کی جن لوگوں کو پرواہ نہیں وہ حاکم رہے، آپ نے ان سے اعلان جنگ کر دی، اور یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول سے کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اگر امام یزید کی بات مان لیتے تو جو حکمرانوں کو وطیرہ ہے کہ جو لوگ ان کے ہم خیال ہوتے ہیں انہیں جائیدادوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں لا تعداد دولت سے نوازا جاتا ہے، انہیں منصب عطا کیے جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن ان کا ایک غلط فیصلہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے وہ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے ایسے کسی نااہل حاکم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی حکومت کو مضبوط کر کے براہ راست اپنا حصہ ڈالنا، اور جو عوام الناس ہیں ان کے حق کی حق تلفی کرنا، یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نفی سیدنا حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے آج سے 1500 1450 سال پہلے کر دی تھی۔ تو اگر آپ اس وقت اس کی بیعت کر لیتے وہ آپ کی قدر منزلت کرتا، آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بہت ساری دنیاوی دولت آپ کے آگے ڈھیر کر دیتا، آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتا، لیکن آپ کی بیعت سے پھر ہوتا یہ کہ اسلام کا نظام دھرم برم ہو جاتا، یزید کو عوام الناس پر ظلم کرنے کا کھلا سرٹیفکیٹ مل جاتا، اور ہر بدکاری کے جواز میں حضرت امام کی بیعت سند بن جاتی۔ اسی لیے یزید نے حضرت امام حسین
اور ابن عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ علیہ سے بیعت کے لیے سب سے پہلے اسی نے کہا تھا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو بڑے معتبر اور مستند لوگ ہیں دین اسلام کے، تو ان حضرات نے اگر بیعت کر لی تو پھر کسی کو کوئی تعامل نہیں ہوگا، پھر کسی کی کیا ضرورت کہ وہ انکار کر سکے، اور میں آرام سے پھر اپنی حکومت کا جو میرا وقت ہے میں وہ پورا کروں گا۔ لیکن حضرت امام حسین کے انکار سے اس کا وہ منصوبہ خاتمہ مل گیا۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ ان حالات میں یزید اور اس کے حواریوں کی آتش ناب بھڑکے گی، اور اب یزید فوری طور پہ کام یہ کرے گا کہ جو والی مدینہ ہے ولید بن عتبہ، جن کے دل میں ابھی بھی احترام رسول ہے، احترام صحابہ ہے، اسی لیے اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، تو وہ اس کو معزول کر دے گا اور کسی ایسے شخص کو نگراں یا گورنر بنا دے گا کہ جسے نہ تو اہل اسلام سے کوئی لگاؤ ہو اور نہ اہل بیت کا احترام ہو اور اس سے عاری ہو، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کو خون خرابہ برپا ہو، یہاں کی جو تبرکات ہیں ان کی توہین اور بے حرمتی ہو، اور اس سوچ کے پیش نظر آپ نے مدینہ طیبہ سے جلدی چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا، اور بالخصوص جہاں پر آپ پلے بڑے ہوں، جہاں آپ جوان ہوئے ہوں، اس ماحول کو کہ جہاں پہ آپ نے آنکھ کھولی ہو، اور وہ ماحول کے جو آنکھ کھولتے ہی آپ کو ملا ہو، جس میں آپ کے والدین رہتے ہوں، عزیز و اقارب کی محبت میں آپ نے پرورش پائی ہو، پروان چڑھے ہوں، وہ زمین، وہ آب و گیا، وہ در و دیوار، وہ محلہ، وہ گلی، وہ شہر، چاہے کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان سے چھٹ جاتا ہے تو وہ عمر بھر اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ جتنے میرے دوست بیرون ممالک رہتے ہیں جنہیں ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، میں ان کی عظمت کو ہمیشہ سے سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ وطن عزیز میں رزق کی فراوانی ہوتی، سہولت ہوتی، جان و مال کی حفاظت ہوتی، تو کوئی اپنی خوشی سے وطن ترک نہیں کرتا، لیکن یہ برسہ پاکستان سے دور رہتے ہیں، لیکن ان کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں، کیونکہ کم و بیش 20 سال میرا ان کے ساتھ بڑا رابطہ رہا ہے اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان پر کبھی کوئی برا وقت آئے، کبھی کوئی سیلاب کی صورتحال ہو، خدا نخواستہ زلزلے کی صورتحال ہو، کوئی اور ایسا معاملہ ہو، تو وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں ان پاکستانیوں کے لیے، اور پھر ریمیڈیز کی شکل میں ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالات بہتر رہتے ہیں، اور پھر ان کے جو عزیز و اقارب اور اہل خانہ یہاں پر رہتے ہیں وہ تواتر سے ان کی مدد کرتے ہیں، پاکستان میں ان کی وجہ سے کنسٹرکشن اور دیگر شعبوں میں بڑا تعاون ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کے لیے ان کا دل بڑا دھڑکتا ہے، وہ پاکستان کے لیے بڑا فکر مند رہتے ہیں، پاکستان کی خوشی میں وہ خوش رہتے ہیں، پاکستان دکھی ہوتا ہے تو وہ بھی دکھی ہوتے ہیں، تو مجبوریوں کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو جبکہ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ماحول میں وہ پرورش پا رہے ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں، بہترین سہولیات میسر ہیں، خوبصورت اور آرام دہ ماحول ہے، پھر بھی ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر پاکستان آ کر ان شہروں اور ان گلیوں اور ان ہواؤں اور فضاؤں کی لذت کو چکھ سکیں جن میں وہ اپنا بچپن یا اپنی جوانی گزار کر گئے ہیں، اور اکثر لوگوں کی تو پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ پاکستان میں ہی دفن ہوں۔ بہت سارے لوگ جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان کی، تو وہاں سے بہت سارے لوگ جو پاکستان آ گئے تھے، آپ دیکھیں اب تو خیر ان میں سے بڑی تعداد اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، لیکن وہ جب تک زندہ رہے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے ایک چکر انڈیا کا لگا لے، اس کے لیے وہ بیچارے پیسے جمع کرتے، ویزے کے حصول کے لیے دھکے کھاتے، بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن وہ جاتے تھے۔ اب وہاں ان کے کچھ لوگ ملتے کچھ نہ ملتے، لیکن وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اس محلے میں اس جگہ پہ ایک دفعہ جانا اپنے دل کی بڑی خواہش محسوس کرتے تھے۔ یہ تو ہم ایک عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس کی کہ جس کو رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے زیادہ شرف والے گھرانے، ماحول، حالات اور شہر میں پیدا کیا تھا،
اور پھر اب حالات وہ آ گئے ہیں کہ انہیں وہ بہرحال عزیز و قارب اور شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کے مدینہ طیبہ کے چھوڑنے کے رنج، غم، صدمے اور اس انتہا کی مجبوری کا سامنے گرامی میں آپ کو اندازہ کروانا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ، وہ گھر، وہ ماحول، وہ گلیاں، وہ مبارک، وہ خوبصورت اور وہ پاکیزہ شہر اور وہ معتبر اور اہم رشتے اب آپ کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جہاں آپ نے آنکھ کھولی تھی، جہاں آپ جوان ہوئے تھے۔ تو پھر جس جگہ آپ نے اپنے محترم والدین کے ساتھ وقت گزارا ہو، جہاں پیارے نانا جان اور پیارے پیارے ماحول اور حد سے زیادہ پیارے عزیز و قارب کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہو، تعلیم حاصل کی ہو، قرآن و سنت کے خوبصورت ماحول میں پروان چڑھے ہوں، امہات المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم، تربیت اور بے انتہا خلوص اور سچا پیار آپ نے پایا ہو، آپ نے اپنے محترم نانا جان، محترم والدہ ماجدہ اور جنت البقیع میں موجود عزیز و قارب دل کے مدینہ طیبہ کی در و دیوار سے کیا کیا باتیں نہیں کی ہوں گی، کیا کیا نہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے آپ نے دعائیں کی ہوں گی، اور یہ جو حالات آپ پر آئے ہیں اور وہ آگے کے آنے والے حالات کہ جن کا آپ کو ادراک ہو رہا ہے، اور رضا الہی پر اپنی تقدیر پر ثابت قدم رہنے، صابر و شاکر رہنے کے لیے اپنے رب سے آپ نے کیا کیا التجائیں نہیں کی ہوں گی۔ تو وہاں پر جو موجودہ لوگ تھے، جو آپ کے بزرگ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے ماننے والے تھے، جو آپ سے پیار کرنے والے تھے، اہل مدینہ، ان سے آپ کیسے ملے ہوں گے، کیسے جدا ہوئے ہوں گے؟ مومنین حضرت ام سلمہ کہ جو آپ کی نانی جان اور اماں جان ہیں، ان کی گود میں سر رکھ کر آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی اور کتنا پیار لیا ہوگا، ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کی ہوں گی، اور اس وقت ان کی حالت کیا ہو گئی ہوگی جب آپ نے انہیں کہا ہوگا کہ نانی جان میں اب آپ سب سے دور جا رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی شاید آخری ملاقات ہے۔ اور پھر اہل مدینہ، ان کے بھی دکھ اور درد کا احساس کیجئے کہ جو حد درجہ پیار کرنے والے حسین کو رخصت ہوتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہوں گے، کیسے آپ کی جدائی کو برداشت کر رہے ہوں گے، بالخصوص وہ مساکین و غربا کہ جو آپ کے در سے اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کرتے تھے، ہر مشکل میں آپ کو اپنے ساتھ پاتے تھے۔ کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا جو اور اب ان کا کوئی وہ اپنے کسی کو اپنا حامی اور مددگار وہاں پر نہیں دیکھ رہے تھے، تو وہ انہوں نے آپ کا جانا کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے سامعین گرامی کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی بھی لمحے خود پر فخر کیا تو صرف اپنا فقر پر فخر کیا ہے، یعنی اپنی خوشی سے رضا الہی میں دوسروں کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، دوسروں کو حتی الامکان جی بھر کے کھلانا، یہ عمل رب العالمین نے آپ کے لیے محبوب بنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی عمل حد درجہ پسند تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص وجہ تخلیق کائنات ہو، یعنی کہ کائنات کو ہی اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہو، اس کے لیے اپنے لیے آرام اور راحت کی زندگی حاصل کرنا، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا، ایک لمحے کے لیے نظریں بند کر کے زمین میں مدفون خزانوں کا پتہ لگانا، اپنے لیے عیش و عشرت کی زندگی لے لینا، کیا ممکن نہیں تھا؟ کیا زمانہ جہالت کے عرب کے سردار اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ تحائف لے کر نہیں کھڑے رہتے تھے؟ کیا آپ کے ایمان کو یہ کہہ کے نہیں آزمایا جاتا تھا، جایا کرتا تھا کہ محمد تم اپنی یہ ضد چھوڑ دو، ایک اللہ کا پیغام چھوڑ دو، اور پھر جو دولت اور جو لڑکی اور جس طرح کی تمہیں سہولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بڑا آپ کا زبا زد و عام
خوبصورت ترین فکرہ کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں اس اپنے عمل سے، اس تبلیغ دین سے، اس اللہ کے پیغام اور شریعت کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، اور میں اللہ کو اللہ واحد ہی تسلیم کروں گا۔ لیکن آپ نے ان سب باتوں پر فخر نہیں کیا، آپ نے فخر کیا تو اپنے فقر پر۔ آپ صحابہ اکرام میں بھی یہ چیز بہت کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آل رسول کو تو یہ سب کچھ بھٹے میں ملا تھا، تربیت میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، اس لیے ان کے اندر بہت زیادہ یہ چاہت تھی کہ مساکین اور غربا کی مدد کی جائے۔ حضرت امام حسین کو جو تحفے تحائف اور وظائف وغیرہ ملا کرتے تھے آپ کے احترام میں، آپ کے چاہنے والے آپ کو دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بدباطن لوگ تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سب آپ اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتے تھے۔ بری سوچ والے جب آپ کو بری نیت سے شہزادہ کہتے ہیں، میں اور آپ جب آپ کو حضرت امام حسین کو شہزادہ کہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ باقی آپ اس کائنات کے شہزادے ہیں، وہ شہزادے نہیں کہ جو زرق برق لباس پہنے آبا و اجداد کی کرسی پہ مسند پر بیٹھے ہوں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں، نہیں، وہ شہزادہ کہ جو حسن و جمال میں، جو اپنے عمل میں، جو اپنے قول و کردار میں، جو اپنے علم میں یگانہ ہو۔ تو آپ نے خوب خوشحالی، آرام اور عیش کی زندگی، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گزاری ہوگی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، تو یہ برے لوگوں کی بڑی سوچ ہے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دیکھیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی دن کا فاقہ، آپ کی صاحبزادی کی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی چکی پیسی تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، اور کیا وہ رسول سے کہہ کر اپنے لیے آسائشیں حاصل نہیں کر سکتی تھی، اپنے لیے بہترین زندگی حاصل نہیں کر سکتی تھی، جن کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ جو کہ خلیفہ وقت ہوں، جو کہ اتنے بڑے انصاف کرنے والے جج ہوں کہ ان کے فیصلے کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اپنے لیے کوئی سہولت بھری، کوئی عالیشان مکان، کوئی بہترین سواری، کوئی نوکرانیاں نہیں لے سکتی تھی؟ لیکن یہ چیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے منافی تھی۔ تو آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کی آل اولاد کو فکر و فاقہ میں شاد رہنا، اپنے لیے فکر و فاقہ کو طلب کرنا اور رب العالمین کا ہر طرح کے حالات میں شکر ادا کرنا، یہ آپ کو خون میں ملا تھا، یہ آپ کی گھٹی میں تھا، تربیت میں تھا، وراثت میں تھا۔ اور آپ اپنے محترم نانا جان کی طرح، اپنے والدین کی طرح، امہات المومنین کی طرح، اپنے پیارے بھائی کی طرح، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرح فقر و فاقہ میں خوش رہتے۔ سنت نبوی پر ظاہر سی بات ہے، بھلا آل رسول سے بہتر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ صحابہ اکرام سے بہتر کوئی چل سکتا ہے؟ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے نانا کے اصولوں پر، ان کی ہدایت پر، ان کی سنت پر کوئی اور عمل کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جو وظائف ملا کرتے تھے، سارا کا سارا مال آپ مسکینوں میں، غربا میں، سائلوں میں اور مستحق لوگوں میں فوری طور پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ ساری رات عبادت میں گزارتے، آپ بہت کم کھایا کرتے تھے، اور وہ بھی زیادہ تر جو کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ، اور آپ نے ہمیشہ اللہ توکل زندگی گزاری، کبھی روپیہ پیسہ زر و دولت اپنے پاس نہیں رکھا، انتہا کی سادگی میں عمر گزاری، جس کا واضح ثبوت، یہ صرف میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ہر بات ایک دلیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب خیمے لوٹے گئے تھے، حادثہ کربلا کے دن، جب خیمے لوٹنے والوں نے مکمل لوٹ لیے تھے، لیکن انہیں وہاں سے کیا ملا تھا؟ تاریخ کی کسی کتاب میں درج نہیں کہ سوائے معمولی کھانے پینے کے برتنوں، عام اور سادہ کپڑوں کے، وہاں سے کسی کو کوئی زر و جواہرات، سونے چاندی، اس کو چھوڑے کسی کو ایک سنگل درہم بھی نہیں ملا تھا، اور یہی حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت یہ بھی ہے سامعین گرامی کہ جب کسی کو مستقل طور پر اپنا وطن چھوڑنا پڑے، چاہے وہ مجبوراً چھوڑ رہا ہو، لیکن اپنے ساتھ وہ زیادہ راہ لے کر چلتا ہے، اور اس زیادہ راہ میں سب سے زیادہ اہمیت وہ جس چیز کو دیتا ہے وہ اس کا مال و متاع ہوتا ہے۔ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک تو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ کھا جائیں گے، اور ساتھ لے کے جاؤں گا تو مبادہ مجھے راستے میں
کس چیز کی دیکھیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو اب تو خیر ٹریولنگ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ آ گئے. اگر ہم خدا نخواستہ اپنا پرس بھول جائیں یا گھر چھوڑ جائیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ بے چینی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت امام علی مقام جب کربلا کے لیے سفر کر رہے تھے تو وہ پیسہ، وہ مال و دولت جو آپ نے جمع کر کے رکھی تھی بطور امام، تو وہ آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ اور اگر لے گئے تو پھر لوٹنے والوں کو کیوں نہیں ملی؟ بات اتنی سی ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا آپ کی جدائی کا کہ اہل مدینہ نے اس جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو بس بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ رکعت آمیز منظر بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جب حضرت امام حسین مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں. FM 100's time check. It's 10 p.m. Trust me, Captain Smooth Travel.